صلی اللہ رسول کریم۔ میرے عزیزو، میرے بھائی اور دوستو، ہمارے لیے نمونہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس۔ ہر معاملے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کریں گے تو یقیناً کامیاب ہوں گے۔ اس کے علاوہ ہم ابو جہل کی پیروی کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسی وہ چاہیں فرما برداری چاہے تو ممکن نہیں ہے۔ اور یزید کے قافلے میں کھڑے ہو کر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا کرنا یہ اچھا نہیں ہے۔ اسی طرح فرعون کی جماعت میں شامل ہو کر موسیٰ علیہ السلام کے قافلے میں نام لکھوانا یہ اچھا نہیں ہے۔ میرے عزیزو، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر شعبے میں نمونہ ہے۔ حضور والے اخلاق آج امت پہ زندہ ہو جائیں، امت آج بھی کامیاب ہو سکتی ہے۔ آپ اندازہ کیجئے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ میں تشریف فرمائے، ایک اعرابی آتا ہے، یا رسول اللہ مجھے مدد کریں، میرے سے تعاون کریں، یہ ضرورت تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مال عطا کر دیا، پھر پوچھا آپ کے ساتھ بھلا کیا میں نے، اچھائی کی؟ انہوں نے کہا نہیں، کوئی اچھائی وچائی نہیں کی۔ صحابہ اٹھنے لگے تاکہ اس کو پکڑیں، یہ کہ گستاخی کر رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوری اندر تشریف لے گئے گھر میں، اور اندر تشریف لے گئے اس اعرابی کو بھی گھر بلوا لیا، مال عطا کر دیا۔ پھر فرمایا آپ کے ساتھ اچھائی کر دی میں نے، اس نے پھر بھی ہوئی نفی میں آ گئی۔ پھر مزید حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ احسان کیا، اچھائی کی، مال عطا کیا، اور زیادہ عطا کیا، جتنا وہ چاہتا تو اتنا عطا کیا۔ پھر پوچھا آپ کے ساتھ اچھائی کی؟ اس نے کہا جی ہاں، جزاک اللہ خیرہ، اب آپ نے اچھائی کی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا چلو آپ کو یہ بات بھی کہہ دو، تاکہ یہ جو آپ کے لیے ان کے دلوں میں وہ آ گیا، تکلیف ہوئی آپ سے، تاکہ ان کے دل آپ کے لیے صاف ہو جائیں۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے صحابہ کرام نے رضوان اللہ تعالیٰ عنہم کے سامنے پوچھا آپ کے ساتھ اچھائی کی؟ اس نے کہا جی جزاک اللہ خیر، آپ نے اچھائی کر دی۔ وہ چلا گیا رابطہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قربان جائیں، یہ نمونہ ہے میرے اور آپ کے لیے، ہم کیا کرتے ہیں، ہمارے اخلاق کیسے ہیں، ہماری برداشت کتنی ہے، ہماری نرمی کیا ہے ہماری۔ تو میرے دیدو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں ارشاد فرمایا، جب رابطہ چلا گیا، فرمایا اس رابطی اور میری مثال ایسی تھی جیسے کسی کہ اونٹنی بدک جائے اور بھاگ جائے، لوگ اس کے پیچھے بھاگے پکڑنے کے لیے، اونٹنی اور بھاگے، لوگ اور پیچھے بھاگتے پکڑنے کے لیے، اونٹنی اور دوڑ لگاتی ہے، اونٹنی اور بھاگتی ہے۔ فرمایا مالک کہتا ہے کہ ہٹ جاؤ، تو میں اونٹنی کو اچھی طرح جانتا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا وہ مالک اونٹنی کے بعد جاتے ہیں، اس کو گھاس ڈالتے ہیں، پیار سے محبت سے کھینچتے ہیں، وہ آ جاتی ہے، پھر اس پر اونٹنی پر سواری بھی کرتا ہے اور اس کی بات بھی مانتی ہے۔ تو فرمایا میری مثال بھی ایسی ہے، ایسے رابی ہوں یا ایسے بدو ہوں۔ تو میرے عزیزو، یہ نمونہ ہے میرے اور آپ کے لیے۔ کیا ہم ایسے برداشت کریں گے کہ ہم تو موت تک بات نہیں کرتے کہ میں نے احسان کیا اس کے ساتھ، اس نے یہ کر دیا، میں نے اس کے ساتھ اچھائی کی، اس نے یہ کر دیا، میں نے اس کے ساتھ بھلائی کی، اس نے یہ کر دیا۔ اور نبی کا فرمان سنیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے سل من قطعت واعف من ظلمت واحسن الی من اساء، جو توڑے اس سے جوڑو۔ ہم جو توڑتے ہیں ہم اس سے بھی توڑتے ہیں۔ حضور فرما رہے ہیں سل من قطعت، جو توڑے اس سے جوڑو، جو محروم کرے اسے عطا کرو۔ اور ہم کیا، جو دیتے ہیں ہم اسی کو دیتے ہیں، جو نہیں دیتا ہم اس کو نہیں دیتے، جو آتا ہے ہم اس کے پاس جاتے ہیں، جو نہیں آتا ہم اس کے پاس نہیں جاتے۔ یہ سنت نہیں حضور کی، یہ ابو جہل کا طریقہ ہے، اچھا طریقہ نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے سل من قطعت واعف من ظلمت واحسن الی من اساء، توڑے سے جوڑو، جو محروم کرو اسے عطا کرو، جو برا سلوک کرو اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اللہ مجھے آپ کو ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت پر عمل کرنے کی توفیق